ہر بندہ مختلف شعبے سے وابستہ ہے اور اس میں اس نے آگے بڑھ کے اسپیشلائزیشن کر کے مہارت حاصل کرنی ہے، لیکن بطور مسلمان ایک انسان جو بھی ہو، جس بھی شعبے پیشے سے وابستہ ہو، جس کام میں اس نے ایکسپرٹ بننا ہے وہ کام نماز ہے۔ نماز کا اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اس کے کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، اور اس پر ایکسپرٹ بننا ہے کہ نماز کو بہترین طریقے سے ادا کیا جائے۔ کہتے ہیں تم نماز کو ٹھیک کر لو، نماز تمہیں ٹھیک کر دے گی۔ اٹس ویری سمپل۔ اور اس کی اہمیت پر اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں 700 بار نماز کا ذکر فرما رہا ہے۔ many times, 700 times is a very big figure۔ اور جب میں یہ بیان تیار کر رہا تھا تو میری عادت ہے جب قرآن مجید سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں تو کی ورڈ ہم لکھتے ہیں سرچ آپشن میں، وہ کی ورڈ پھر آگے سرچ دیتا ہے کہاں کہاں نماز کا ذکر آیا۔ تو پڑھتے ہوئے جو بات میں نے محسوس کی وہ یہ کہ اس ایکٹیویٹی پہ سپرویژن بہت زیادہ ہے، یعنی نماز کی ہر ڈائنامک کو، ہر اینگل کو رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، خود رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ نماز کے اوقات کے اوپر، نہ پڑھنے کی وعید کے اوپر، پڑھنے کے فوائد کے اوپر، عصر کی نماز کی اہمیت کے اوپر، ایوری تھنگ۔ Now who is discussing Almighty Allah, omnipotent, omnipresent, omniscient? He himself is emphasizing. So this will grade this form of worship the supreme. You cannot ignore. اور پھر رب تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے جو اتنی اصرار فرمایا، اتنی اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ انڈیویجول سوسائٹی پر اور اجتماعیت میں نماز کا کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں، مسلمان نے تو عبادت کرنی ہے، زندگی کا مقصد ہی عبادت کرنا ہے، اور عبادت کیسے ہوگی جب سارا دن اس کا دھیان اس طرف رہے گا کہ اس نے عبادت کرنی ہے، اور اس عبادت کی سب سے بہترین فارم وہ نماز ہے۔ فرمایا نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بہت وسیع جملہ ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو سب چاہ رہے ہیں، برکت سب چاہ رہے ہیں۔ اب ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہے تو دکان پہ گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، ادھر سے اذان ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کے ایمان کی کسوٹی ہے، کتنا اس کا ایمان مضبوط ہے۔ رزق رب تعالیٰ نے دینا ہے، گاہک نے نہیں دینا۔ اب وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے، دکان کو بند کرتا ہے یا سامنے پردہ لگاتا ہے، لکھتا ہے جی وقفہ برائے نماز، اور نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ توکل کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ روزی سے میں برکت نماز سے ہونی ہے، اس پر اس کا ایمان کتنا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایمان اور توکل کی جب بات آتی ہے، واقعہ کربلا کو پڑھیں۔ واقعہ کربلا میں 22,000 کی فوج اوپوننٹ موجود ہے، اور یہ حکمت خداوندی ہے، نظر آ رہا ہے سامنے کیا رزلٹ ہوگا اس کا۔ سب کچھ بند ہے، سامنے دشمن 22,000 کی فوج لے کر کھڑا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ پورے لشکر حسین کے کسی فرد کے توکل میں کوئی کمی آئی ہو تو مجھے بتائیں، ایمان پہ کوئی لچک آئی ہو تو مجھے بتائیں۔ یہ توکل کی بات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہوئی تو سامنے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا اونٹ کے بالوں کی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی، سیدہ کائنات ہیں اور جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور اتنے اوصاف ہیں کہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن اس حالت میں وہ چکی پیس رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اب غمگین ہوئے، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ دنیا کی مشقت برداشت کر لو، آگے آسانی آسانی ہے۔ فوکس کہاں ہے؟ آج غربت کا بہت رونا روتے ہیں نا کہ جی غربت بہت زیادہ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، کیونکہ نظر محرومیوں پر ہے، نعمتوں پر نہیں ہے۔ ایک شاعر تھا ڈی ڈی راٹ اس کا نام تھا، وہ غریب آدمی تھا اور غربت میں بڑا خوش تھا، اپنے لائف سٹائل میں بڑا خوش تھا، بٹ ہی واز اے فیمس پوئٹ، ہی واز اے لٹریری پرسنالٹی۔
So what happened one day, a person has gifted him a robe. ایک بندے نے اس کو خوبصورت چوغا تحفے میں دیا, کپڑا اس نے لے لیا تحفے میں. اب جب اس نے چوغا تحفے میں لیا, وہ کہتا ہے کہ میری زندگی بے چین اور پریشان ہو گئی, وہ سارا سکون چھن گیا. وہ نظم لکھتا ہے پوری, ڈیڈی راٹ افیکٹ اس کو کہا جاتا ہے. کیا نظم تھی؟ وہ کہتا ہے جب کپڑے میرے اتنے اچھے ہیں, اب گاڑی بھی اچھی ہونی چاہیے. کپڑے جب اتنے اچھے ہیں تو جوتے بھی اچھے ہونے چاہیے. جب کپڑے اتنے اچھے تو مکان بھی بڑا ہونا چاہیے. دس از ڈیڈی راٹ افیکٹ. اور وہ ایک چیز کے پیچھے جا کے تمام چیزوں کے پیچھے پھر ہر ایک کی نظر پڑ رہی ہے, ہر ایک کی نظر بھی اچھی ہونی چاہیے. او اللہ کے بندو, ہر بندہ مصروف ہے, کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے. آپ بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ہر بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسپاٹ لائٹ افیکٹ, فلیش لائٹ افیکٹ. اسپاٹ لائٹ ہوتی ہے نا, جب بندہ ایسے بیچ میں آتا ہے اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے ایسے کر کے, آپ کو لگ رہا ہے ساری لائٹیں آپ کی طرف ہیں, وہ کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ کے لیے اس نے آپ کو دیکھا, وہ بھی اس لیے کہ ٹکر نہ مار دیں آپ آگے, باقی اس کو کوئی غرض نہیں ہے آپ سے. بندے بڑے مصروف ہیں. تو ڈیڈی راٹ لکھتا ہے کہ جناب میں تو بڑا پریشان ہو گیا اور سارا میرا سکون چھن گیا. تو یہ یاد رکھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نیک اعمال کر کے ہم نے انہیں سمیٹنا ہے اور پھر ساتھ لے کر جانا ہے. اب کوئی کہ جی میرے پاس تو کروڑ روپیہ نہیں ہے, میں تو مسجد نہیں بنا سکتا, میں نیکی کیسے کروں گا؟ یا میرے پاس تو اربوں روپے نہیں ہے, میں 10-12 جناب جو ہے وہ مدرسے بنا دوں, جامعات بنا دوں. تو یہ دین اسلام کے اندر ٹنل بھی نہ رکھے. اسلام تو اتنا بہترین مذہب ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے اپنی زوجہ کو مسکرا کے دیکھیں, صدقے کا ثواب مل جاتا ہے. امام راضی حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا گناہ گار تھا, رب تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. وہ کہتا مالک میری کون سی ایسی بات تھی جس پہ تیرا یہ رحم اور کرم یہ جوش میں آیا؟ کہا تو رات کے اندھیرے میں جا رہا تھا, یاد کر, تو نے رستے میں ایک پتھر دیکھا تو پتھر ہٹا دیا, یہ کہہ کے کہ بندے کو لگ نہ جائے. کہتا وہ تو بڑی پہلے کی بات ہے مالک. کہ دیکھ تو رات کے اندھیرے میں میری مخلوق کا خیال کر رہا ہے, تو میں تیرا خیال نہیں کروں گا؟ اس کا نام ہے یا خبیرو, خبر رکھنے والا. تو اس سے بڑھ کر کون خبر رکھے گا؟ دل میں اٹھنے والے وسوسے سے بھی باخبر ہے نا. نیکی کو چھوٹا سمجھ کے کبھی اگنور نہ کرنا, یاد رکھنا, کسی کو مسکرا کے دیکھنا, سلام میں پہل کرنا, پتھر ہٹا دینا. کتنا ٹائم اور کتنا سرمایہ چاہیے اس میں مجھے بتاؤ آپ. جب کوئی سلام میں پہل کرتا ہے 90 رحمتیں اس کے لیے ہیں, جو جواب دیتا ہے 10 رحمتیں اس کے لیے. کہو السلام علیکم, تمہیں 10 نیکیاں مل جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 مل جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں تمہیں مل گئی. کھاتے بھرے جا رہے ہیں. تو ڈونٹ اگنور نہیں کرنا. تو میرے محترم سامعین کرام, یا خبیرو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا بہت پہلے کسی کتاب میں کہ ایک بندہ بڑا بد کردار تھا, تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب عذاب کے فرشتے بھی آئے اور جنت کے فرشتے بھی آئے. جنت کا فرشتہ کہتا ہے اس کو میں نے لے کے جانا ہے, عذاب کا کہتا ہے میں نے لے کے جانا ہے. کہا تو تم کیوں لے کے جاؤ گے نیکی کے فرشتے, اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. وہ کہتا مجھے ذرا چیکنگ کرنے دو پوری. اس نے چیکنگ وغیرہ کی تو واقعی کچھ نہیں نکلا. وہ کہتا اب میں لے جاؤں, کہا نہیں میں اور چیکنگ کروں گا تھوڑی اس کی. اور چیکنگ کی, اس کی جو زبان تھی نا اس کو تالو سے پکڑ کے اس نے نچوڑا. تو پتہ چلا کہ کرتبہ کی مسجد میں نا اس نے مسجد کی شان و شوکت دیکھ کر بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ اور اللہ کی ہیبت اور جلال کو یاد رکھتے ہوئے نا کلمہ پڑھا تھا ایک. اس نے نچوڑا تو کلمہ سامنے آیا. کہتا باری تعالیٰ یہ تیرا نام لیا اس نے, اور کس کیفیت میں لیا. رب تعالیٰ کہتا ہے اس کو جنت میں لے جاؤ. نیکی کو کبھی بھی چھوٹا سمجھ کے اگنور نہیں کرنا, اکٹھی کرتے رہو. جہاں ملے, ادھر ملی ادھر ملی, اکٹھی کر لو, ادھر سے بھی اکٹھی کر لو, یہ بھی اکٹھی کر لو. دیکھو ایک والٹ ہے, گودام ہے, امیجن کرو اس گودام میں نیکیاں پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں, گانٹھیں بن کے لگتی جا رہی ہیں. کسی عالم نے ڈاکٹر کو بڑی پیاری بات کی, کہتا ہے شفا تو, غور سے سنیے گا,
کہتا ہے شفا تو اللہ نے دینی ہے، آپ دوائی تو ہنس کے دے دیا کریں، وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا شفا۔ مریض بھی لڑ رہا ہے ڈاکٹر سے اس کام کے لیے جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اس کا کام تھا خوبصورت انداز سے بات کو سنتا، اچھے طریقے سے نسخہ لکھ کے دے دیتا، اس کے آگے کا کام ڈاکٹر کا نہیں ہے۔ آپ ہسپتال توڑ رہے ہیں، آپ اس کا گریبان پکڑ رہے ہیں، اس کا کام ہی نہیں آگے۔ ہاں دوائی ہنس کے دینا اس کا کام تھا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ نماز ہے، اور نماز کے اثر دنیا میں انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ کیا پڑتے ہیں یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نہیں رک رہے، نماز میں خرابی نہیں ہے، نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، حق ہے۔ 1,24,000 صحابہ نے جو نماز پڑھی، اس نماز نے بے حیائی برے کاموں سے روکا ہے۔ جو اولیاء نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہے جو بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک بندہ پیپر دے رہا ہے، سپیلنگ کا خیال نہیں رکھتا، رائٹنگ کا خیال نہیں رکھتا، اور کہتا ہے رزلٹ میرا اچھا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جاگنگ ٹریک میں جا رہے ہو، گندی قمیض ہے گریس اور آئل سے بھری ہوئی، اور جیسی نماز کا ٹائم آیا کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کپڑے پہن کے اپنے ماموں کی شادی پہ کبھی نہیں جاؤ گے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہو اور کہہ رہے ہو رزلٹ نہیں مل رہا۔ سوچو تو صحیح، خود بھی پریشان ہو، تمہارے جسم کی بو سے دیگر پریشان نمازی بھی پریشان ہو رہے ہیں، تمہارا موبائل بند نہیں ہے۔ اتنی پیاری قرات کرتے ہمارے عابد بھائی، اتنی پیارے سر میں قرات ہو رہی ہے، ویسے بھی سردیاں آ گئی ہیں، پنکھے بند ہے، اس میں تمہارے موبائل کا گانا بج جاتا ہے، اور کہتے ہو نماز بے حیائی بری باتوں سے بچاتی نہیں۔ خیال تو کرو نا، ڈاکٹر کے پاس اب گئے، فرنجائٹس تھا آپ کو، اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے، گلا خراب ہے، سینہ جکڑا ہوا ہے، اس نے آگومنٹن دے دی، آپ کو زیریٹیک دے دی، پیناڈول دے دی، لیکن آپ آگے قمیض کھول کے اے سی کے سامنے بیٹھ جائیں، دوائی کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ نسخے کا کوئی اثر آئے گا۔ اپنی بات کو دیکھیں نا کہ نماز کو کس طرح پڑھ رہے ہیں، یہ جملہ سن لو غور سے، نماز کو کس طرح پڑھ رہے ہو؟ ادھر ادھر دیکھ کر پڑھ رہے ہو کہ سیکھ کر پڑھ رہے ہو؟ جنازہ میں کیا کرتے ہو اور عید پہ کیا کرتے ہو؟ دیکھ دکھ کے ہی کر رہے ہوتے ہو نا، وہ بھی امام نے ہاتھ اٹھایا نیچے کیا، وہ بابا جی کا ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، میں بھی نیچے نہیں کروں گا، دیکھ دکھا کے نہیں ہوتا، سیکھ سکھا کر ہوتا ہے۔ سیکھو۔ تو رکوع سجود کا سٹائل اٹ میٹرز موسٹ، کہ آپ کے رکوع سجود کا سٹائل کیا ہے، کس انداز سے آپ اس اہم عبادت کو ادا فرماتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر بارہا نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت کی بات کی گئی، اور ایک بہت اہم بات ہے کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیں میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں مسجد میں، سامنے ایک کھمبا ہے، کھمبے کے پاس 2 لڑکے کھڑے ہیں، اذان ہو چکی ہے، میں نے نماز پڑھی اور میں واپس گیا، وہ دونوں کھمبے کے پاس ہی کھڑے ہیں، وہ نہیں ہٹے اپنی جگہ سے۔ اب پاکستان میں 4% غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ملتے نہیں اتنے ہیں، اب مجھے کیا پتا دونوں کون ہے، یہ مجھے تو نہیں اندازہ ہو رہا، نماز پڑھنے نہیں گئے یہ۔ That's very simple۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ میں کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ان پہ بات کر رہا ہوں، ایک سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال یہ جو نماز ہے آپ کے مائکرو اور میکرو ہر زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہو جاتی آپ یوں ہو جاتے جیسے اجنبی ہوتے ہیں، اور بالکل نماز کی طرف آپ کی توجہ ہو جاتی۔ تو دیکھیے ایک مسلمان کا زندگی کا انداز نماز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ موڈ ہوتے ہیں موبائل کے، ایک جنرل موڈ ہوتا ہے، ایک فلائٹ موڈ ہوتا ہے، ایک سائلنٹ موڈ ہوتا ہے، ایک وائبریشن موڈ ہوتا ہے۔ جب مسلمان مسجد میں داخل ہو سمجھ لیں اس کا موڈ تبدیل ہو گیا ہے۔ Now he is at a place where he will behave differently. Now he will not talk about worldly items. Now he will not laugh. He must have a reserved behavior۔ اور وہ آیا، آ کے اس نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، اب وہ بہت الگ ہو گیا، اب وہ سلام کا جواب نہیں دے گا، اب وہ چھینک کا جواب نہیں دے گا، کسی کی پکار پر اس نے نہیں سننا۔ اور دیکھیے سسٹم کتنا زبردست ہے، کتنا اچھا سسٹم ہے۔
آج آپ کسی سیاستدان سے ٹائم مانگتے ہیں، وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے بدھ کا کہ بدھ کو آ جانا. آپ بدھ کو جاتے ہیں، خبر ملتی ہے صاحب بہادر تو اسلام آباد چلے گئے، ان کی کوئی اور اہم میٹنگ آ گئی ہے، اور کئی پھیرے لگتے ہیں آپ کے، ملاقات نہیں ہو پاتی. اور یہاں خدا احکم الحاکمین، تمام جہانوں کا رب، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ اکبر کو ڈائریکٹ اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. دھیان رکھنا اس بات کا. نماز آپ کا فوکس درست کر رہی ہے بکھری ہوئی سوچوں کو. صبح آپ اٹھنے کے بعد آفس چلے گئے، آفس گئے، وہاں پر باس کی جھڑکیاں سنی، اپنے کولیگز کی لیگ پولنگ دیکھی، کاموں کا سٹریس دیکھا، یہ جاتے ہوئے ٹریفک کا دھواں، ڈیزل کا، یہ سب کچھ، آپ کا ذہن پراگندہ ہو گیا، اب ڈسٹرب ہو گئے آپ. اور کہتے ہیں کہ 1980s کے اندر جو انسان کے دماغ پہ پریشر تھا، جو مصروفیات تھیں 1980s میں، آج ایک 12 سال کے بچے کو جتنے سیاپے پڑے ہوئے نا 1980s میں جس کو اتنے ہوتے اس کو دماغی مریض قرار دے دیا جاتا تھا، جو آج نارمل ہے. اتنا زیادہ. تو دوپہر تک آپ ایگزاسٹ ہو گئے، برن آؤٹ ہو گئے، آپ کا موڈ خراب ہو گیا، آپ کی زندگی ایسے سٹک اپ ہو گئی. اور دیکھیں اب اللہ رب العزت ماں سے کتنے گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا تو تھک گیا ہے، اب آجا میرے پاس آجا. بلایا کیسے؟ ظہر کی اذان کے ذریعے، ظہر کی اذان کے ذریعے بلایا، حی علی الفلاح، پریشان ہے آجا فلاح کی طرف آجا، حی علی الصلاح، پریشان ہے آجا نماز کی طرف آجا. اور وہ بندہ آتا ہے، آگے پہلے وضو کرتا ہے. ایک ماہر نفسیات کہتا ہے کہ وہ بندہ جو دماغی پریشانیوں سے لڑ رہا ہے، suffering from psychological disorder, he's suffering from mental illness, just analyze that person health before ablution, then order him to perform ablution in accordance with the rules prescribed. اس کو سخت قسم کی بیماری ہے، اس کو دیکھو، اس کے جسم کی کیفیت کو، اب اس کو صحیح طریقے سے وضو کراؤ جو حکم ہے، اور اب اس کے دماغ کو، اس کے جسم کو دیکھو، تمہیں واضح فرق نظر آئے گا. کیونکہ یہ وضو ہے، پاکی وہ جس کا رب نے فرمایا، انداز وہ ہے. وضو میں کئی جگہوں پہ آپ پانی لگاتے ہیں جہاں عام دنوں میں، عام وقت میں آپ پانی نہیں لگا رہے ہوتے، اور اب اس کو نماز کے لیے کھڑا کرو. وہ بندہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور اب وہ نماز کے لیے پڑھتا ہے. رب تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اس کی ساری برائیاں لے لے، اس کے گناہ لے لے، میری بارگاہ میں کھڑا ہی ہے، ابھی تو لے لے. فرشتہ اس کی برائیاں لے لیتا ہے. نماز سے فارغ ہو کے جانے لگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے مالک اسی کی چیز تھی دے دوں؟ کہا نہیں، میرے بندے نے مجھے سجدہ کیا، یہ رکھ لے، اب اس کو نہیں دیں گے. دھل جاتا ہے. فرمایا جس کے گھر کے باہر دریا ہو، نہر موجود ہو، 5 بار اس میں غسل کرے، کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نہیں رہے گا. کہا بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. تو میرے محترم سامعین کرام، کتنی پیاری عبادت ہے یہ نماز. اور دیکھو ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ یہ 29,000 فٹ پہ کھڑا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا. وہ بیل جو آپ لے کر آتے ہیں، بہت بڑا بیل قربانی میں، رکوع وہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے جسم کی انجینئرنگ ایسی نہیں ہے. پہاڑ بھی تن آور کھڑا ہوا ہے، اس کو جھکائیں گے ٹوٹ جائے گا. اور اب اپنی شکل پہ، اپنی صورت پہ، اپنے جسم کی انجینئرنگ پہ غور کیجئے. آپ جب نماز ادا کرتے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہو کے اس کی حمد کا بیان کرتے ہیں، کبھی رکوع میں جا کے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، کبھی سجدے میں جا کے اس کے اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اتحیات بیٹھ کے اس کے حبیب پہ درود بھیج لیتے ہیں. کتنی پیاری عبادت ہے، ہر اینگل سے آپ یہ عبادت پرفارم کر رہے ہیں. نماز یہ ایک لذت والا کام ہے، نماز لطف دیتی ہے، وجود کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک انسان کھانا صحیح کھا رہا ہے، پانی صحیح پی رہا ہے، اور عبادت نہیں کر رہا، وجود اس کا کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا. کیونکہ وجود کا سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین تو اللہ کی یاد میں ہی ہے. اور اللہ کی یاد میں جتنے اذکار و ذکر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا جناب مرد کے لیے کوئی وظیفہ دیں، کوئی تعویذ دیں، سمجھ لو سب سے بڑا وظیفہ اور تعویذ یہ 5 وقت کی نماز ہے. اس کے بغیر تمہیں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. اور وہ بندہ جو اپنی صبح کا آغاز بغیر نماز کے کر رہا ہے، اس کی زندگی میں روشنی نہیں ہے. سورج نکل آیا ہے، زمانہ روشن ہو گیا ہے، اس کا باطن اندھیرا ہی ہے ابھی تک، اس کے باطن میں روشنی نہیں آئی. کیوں؟
اس لیے کہ یہ نماز یہ معراج کا تحفہ ہے، تحفہ دینے والا خود رب کائنات ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے تحفہ دے رہا ہے۔ اہمیت چیک کرو اس کی کتنی ہے۔ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یہ عرض کی تھی، مالک ایک تجلی آئی اور پورا طور سرما بن گیا، فرمایا جب میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس امت کا بندہ 70 ایسی تجلیاں اس کے اوپر میں نازل کرتا ہوں۔ تو سوچی تو صحیح، اللہ کی زمین میں رہتے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور اس کی عبادت ہی نہ کریں، اور پھر کیا ہوتا ہے جب اس کی لاٹھی جو بے آواز ہے وہ حرکت میں آتی ہے نا، پھر تجوری میں کروڑ روپیہ پڑا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا تجھے کھانے کچھ نہیں دوں گا، ڈبہ روٹی تک نہیں تو کھا سکتا۔ اور وہ خود قرآن میں کہتا ہے تو کیوں بھاگتا ہے مجھ سے، کیوں بھاگتا ہے دور، یا ایھا الناس غرک، کیوں بھاگتا ہے دور مجھ سے، تجھے مجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا آقا مل گیا۔ آؤ تو صحیح دیکھو کتنا لطف آتا ہے سجدے میں اور کتنا لطف آتا ہے اس تمام کام میں۔ اور یاد رکھیے نماز کے مختلف جو ارکان ہیں اس میں ایک رکن سجدہ ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ سجدہ کتنا اہم ہے، اصل میں انسان کا جو کرکس ہے نا وہ چہرے پر ہے، یہ یاد رکھنا، اصل انسان چہرے پر ہے۔ اگر انسان گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو، آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی سب سے پہلے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اہم ترین ہے نا، آنکھیں اس میں 578 میگا پکسل پر آپ کی آنکھ کام کرتی ہے کوئی کیمرہ ایسا، فوکس چیک کریں، وہ دور دیکھ رہا ہوں میں نظر آ رہا ہے، ایک دم قریب دیکھ رہا ہوں نظر آ رہا ہے، آنکھ، زبان، 10,000 ٹیسٹ برڈز ہیں اس کے اندر، تھوک، جب کھانا تھوک کے ساتھ ملتا ہے پھر ان ٹیسٹ برڈز کے اندر ایبزارب ہوتا ہے، ٹیسٹ کریٹ ہوتا ہے۔ تھوک اتنا اہم ہے، منہ کو جراثیموں سے بچا رہا ہے، زبان کی حفاظت کر رہا ہے، جو ذائقہ آپ کو آ رہا ہے اس ذائقے کے اندر مدد دے رہا ہے۔ اور یہ کان میں ایک ہڈی ہے اسے کہتے ہیں سٹیپس، یہ 2 ملی میٹر کی ہے، 2 ملی میٹر کتنا ہوتا ہے، اتنا سا۔ کان کا کام صرف سننا نہیں ہے، انسان کا بیلنس کام رکھنا بھی ہے، کان خراب ہو جائے انسان کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، کتنا اہم ہے۔ اور پھر دماغ یہاں پر موجود ہے، اور یہ نوسٹرلز ہے جہاں سے سانس اندر جا رہا ہے۔ انسان کے 37 کھرب خلیے ہیں، 37 ٹریلین خلیے، ان سب کو آکسیجن چاہیے اور ناک کے ذریعے اندر جاری ہوتی ہے۔ کتنا اہم ہے یہ چہرہ۔ اور 2022 میں کاسمیٹک انڈسٹری اور میک اپ انڈسٹری کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $584 بلین ہے اس مکھڑے کو سنوارنے کے لیے، میک اپ، کریمیں، چیزیں۔ اور شان نہیں ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے یہی چہرہ جو اس کو سب سے عزیز اور سب سے اہم ہے رب کی بارگاہ میں زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر ایک دفعہ رکھ کے پھر اٹھتا ہے، پھر زمین پہ نیچے رکھ دیتا ہے۔ اور سجدہ، اللہ تو ہم سے بہت قریب ہے ہر وقت، ہم اللہ سے دور رہتے ہیں۔ جو سجدے میں جائیں نا تب قربت سب سے زیادہ ہوتی ہے، غنیمت جانے کتنے سجدے کرتے ہیں اب دن میں مجھے بتائیں، اور کتنے میڈیکل بینیفٹس ہیں اس کے۔ یہ جو سجدہ ہے یہ ڈائیو کی ایک صورت ہے، منی ڈائیو کہتے ہیں اس کو، ڈائیو نہیں کرتا سوئمر سر نیچے کر کے جاتا نا، یہ منی ڈائیو ہے، اسی طرح کا آپ کا ہاتھ ہے ویسا ہی آپ کا سر پڑا ہوا ہے۔ سجدے میں مقصد ہی اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، لیکن یہ ڈائیو کی صورت ہے، اٹس این ایکسرسائز۔ اور دن میں کتنی پوزیشن آپ اختیار کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیٹتے ہیں، آپ کا دماغ دل کے نیچے کبھی نہیں آتا، دل نیچے دماغ اوپر، ایسا ہی ہے نا۔ سجدے میں یہ واحد سچویشن بنتی ہے، دل اوپر ہو جاتا ہے دماغ نیچے ہو جاتا ہے، بنتی ہے نا۔ اب دل کا خون وہ گشز ٹورڈز یور برین، خون کا دوران بڑھتا ہے، اس کا فلو بڑھتا ہے دماغ کی طرف، سینسز تیز ہوتی ہیں، اور پھر یہ سارا دن جو آپ گھومتے پھرتے ہیں نا آپ کے جسم میں انتہائی خطرناک شعاعیں پیدا ہو جاتی ہیں، تکبر کی، غرور کی، آپ کا سینٹرل نروس سسٹم اوور سیچوریٹ کر جاتا ہے، اور جب یہ سر آپ زمین کے ساتھ لگاتے ہیں یہ گندی لہریں عاجزی اور ہمدردی کے جذبے کی وجہ سے زمین میں جذب ہو جاتی ہیں۔ اٹ ہیز اے ڈیپ سائیکولوجیکل امپیکٹ۔ تو اسی لیے تو پوچھا کسی صحابی سے کہ بتائیے میں نے جلدی جنت میں جانا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا کوئی خاص عمل بتائیے۔ صحابی نے 3 مرتبہ خاموشی اختیار کی اور پھر کہا
زیادہ سجدے کیا کرو، ہر سجدے پہ اللہ ایک درجہ بلند کرے گا، ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ اور قیامت پہ اگر چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، سجدے کرو۔ ربیہ کو حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا، یہ شان رحمت جوش میں آئی تھی، ربیہ جو چاہتا مانگ لے، کہا حضور مجھے کچھ نہیں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور نے فرمایا سجدے کے ذریعے میری مدد کر۔ تو جتنا ہو سکے نماز کو ڈسپلن کے ساتھ ادا فرمائے، سجدے کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات قبول و منظور فرمائے۔